بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، عزیز طلباء و طالبات، آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حروف تہجی کے لحاظ سے آج لفظ ہے کے ریفرنس سے نبوت کا ذکر مبارکہ کروں گا۔ لفظ ہے سے جو پہلی میری ذہن کے اندر جو بات آتی ہے وہ آپ کے حسین و جمیل ہونے کی بات آتی ہے کہ آپ کا خوبصورت ترین حسین و جمیل چہرہ جس کو دیکھ کر برملا لوگ کہہ اٹھتے تھے یہ سچا اور روشن چہرہ ہے۔ اسی معاملے میں ایک واقعہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص سے اونٹ کے معاملے میں لین دین کیا اور اسے یہ کہہ کے کہ میں آپ کو پیسے آ کر دیتا ہوں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ کیا آپ اس سے واقف تھے، کیا آپ کی اس سے جان پہچان تھی، کیا آپ اسے جانتے تھے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ چلو اس کا پتہ کرتے ہیں وہ کیوں آئے گا۔ اس پر اس قبیلے کی نوجوان لڑکی اپنے خیمے سے نکل کر آئی اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ حسین و جمیل چہرہ، وہ خوبصورت چہرہ، سچا چہرہ تھا اور وہ واپس آئے گا۔ معزز سامعین، جس وقت وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی، دوسری طرف سے اللہ کے پیارے نبی کا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سامنے سے نظر آ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہے کے ریفرنس سے ہی نبوت کے آنے سے پہلے جو ہے ہجر اسود کا واقعہ بھی ہوتا ہے، حرب الفجار کا واقعہ بھی ہوتا ہے، حلف فضول کا واقعہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ہے کے ریفرنس سے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ ہجر اسود کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات جو جہاں پر ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ کفار مکہ والوں نے آپ کو دیکھ کر برملا کہا کہ صادق الامین آ گیا، اور سب سرداروں نے اپنے سر جھکا دے۔ اسی طرح حرب فجار کے معاملے میں کہ نبوت سے بھی پہلے اور کم عمری میں آپ کا شمار جو ہے، اس معاملے میں نبوت سے پہلے اس لڑائی میں جو قبائل کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں آپ اپنے چچا کے ساتھ موجود تھے، قریش کے ساتھ موجود تھے، لیکن آپ سے کسی قسم کا ایسا کوئی کام نہ ہوا جس کی بدولت کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ اور حلف فضول کے معاملے میں بھی آپ نے اس معاہدہ میں اہم جو ہے اپنی نمائندگی کو شو کیا اور ثابت کیا کہ آپ ایک عظیم ترین آدمی ہیں۔ ہے کے ریفرنس سے ہی آپ کی نبوت کے بعد کی واقعات جن میں جو ہے اپنا
حجاب کا ذکر بھی آئے گا، جو سورت الاحزاب میں اور سورت نور میں ذکر ہوا، پردے کا ذکر ہوا، پردے کی پابندی کا ذکر ہوا۔ ہے کے ریفرنس سے ہی آپ کے پاس حاتم طائی کی بیٹی آئی تو آپ نے اس کا بہت ہی اچھے انداز میں استقبال کیا، اسے بٹھایا، حالانکہ وہ قیدی تھی لیکن آپ نے اپنی چادر اسے دی اوڑھنے کے لیے۔ ہے کے ریفرنس سے آپ پر جب غزوہ احد میں حملہ ہوا اس کا بھی ذکر آئے گا، اور ہے کے ریفرنس سے حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آئے گا، اور ہے کے ریفرنس سے آپ کا آخری خطبہ حجت الوداع 9 ذی الحج 10 ہجری کا بھی ذکر آئے گا۔ ہے کے ریفرنس سے ہی آپ کا حکمت و دانائی کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ لفظ ہے جس کے ریفرنس سے آپ کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت و دانائی سکھاتے ہیں، لوگوں کو آیات پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ ہے کے ریفرنس سے جہاں حجاب کا ذکر آتا ہے سورت الاحزاب میں اور سورت نور میں، یہ فرض کی حیثیت سے آتا ہے۔ عورت کا پردہ کرنا یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج فرض ہے۔ ہے کے ریفرنس سے سب سے اہم ترین جو ریفرنس آتا ہے وہ حجت الوداع کا خطبہ مبارکہ ہے، جو آپ نے میدان عرفات میں 9 ہجری کو آپ نے جو خطبہ فرمایا، اسی خطبہ میں جہاں آپ نے حقوق انسانیت کے لیے اور گفتگو فرمائی، جہاں پر آپ نے برملا فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غیب تک میرے پیغام کو پہنچا دیں، جو غیب ہیں وہ میرے اس پیغام کو سن لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔